مسلمان تھے، اللہ نے کہا مچھلی نہ کھاؤ، تو انہوں نے چکر چلایا، ہفتے کے دن نہیں کھانی، ہفتے کو پکڑ کے اتوار کو کھا لیتے تھے۔ ایمان والے تھے، مسلمان تھے، کافر نہیں تھے۔ اللہ نے کہا کونو قردۃ خاسئین، ہو جاؤ بندر بن کے ذلیل ہو جاؤ، بندر بن جاؤ ذلیل ہو کر، سب بندر بنا دی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے کافر نہیں تھے، اہل ایمان تھے۔ اللہ نے کہا خنزیر بن جاؤ، وجعل منہم القردۃ والخنازیر۔ تو کیا خیال ہے، زنا کرنا مچھلی کھانے سے بڑا گناہ ہے، ماؤں کو نافرمانی مچھلی کھانے سے بڑا گناہ ہے، قاضی کے قلم کا بک جانا چند ٹکوں پر یہ مچھلی کھانے سے بڑا گناہ ہے، سود کھانا مچھلی کھانے سے بڑا گناہ ہے، قتل کے بازار گرم کر دینا مچھلی کھانے سے بڑا جرم ہے۔ ہم کیوں نہ بنے بندر اور خنزیر؟ 12 ربیع الاول ہے، سخت گرمی کا دن ہے، جون کا تپتا ہوا سورج نکل چکا ہے، چاشت کا وقت آتا ہے تو ایک دم جبریل دروازے پر نمودار ہوتے ہیں اور اندر آ کر بڑے ادب سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ ملک الموت دروازے پہ پہنچ چکے ہیں، اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ جہاں ملک الموت بھی پوچھ کے جائے تو آپ نے کہا ہاں آنے دو۔ سبل الہدی والرشاد، یہ علامہ صالحی کی بہت معرکۃ الآراء تصنیف ہے، اس میں یہ روایت بتا رہا ہوں۔ آپ نے کہا آ جائے، ملک الموت اندر آ گئے، ایک اور فرشتہ تھا، دونوں ساتھ آ کر عرض کی، یا رسول اللہ جب سے موت کا کام میرے ذمے لگا ہے، پہلا موقع ہے کہ اللہ نے فرمایا پوچھ کے جانا، اور یہ پہلا موقع ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا پوچھ لینا، آنا چاہیں تو لے آنا ورنہ چھوڑ کے واپس آ جانا۔ تو آپ نے فرمایا اگر میں کہوں میری جان نکالو تو میری بھی نکالو گے؟ کہا ہاں جی آپ کی بھی نکالوں گا۔ تو آپ نے جبریل کو آنکھوں سے سوال کیا، جیسے ہم کہتے کیا رائے ہے تیری، کیا رائے ہے تیری؟ تو جبریل بولے یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتے ہیں، فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے اور اللہ ملاقات کا شوق رکھتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا جبریل سے اچھا واپس جاؤ، میرے اللہ سے پوچھ کے آؤ، میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، میں پھر جواب دیتا ہوں، میں جاؤں کہ رہوں۔ یہ کام اس وقت نہ ہوا ہوتا تو آج دھرتی میں مسلمانوں میں کوئی انسان نہ ہوتا سوائے کوئی ملک الموت کھڑا ہوا ہے، فرشتہ کھڑا ہوا ہے جو ساتھ آیا تھا، اور جبریل واپس پیغام لائے، یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں ہم آپ کو آپ کے بعد تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ آپ نے کہا الآن قرۃ عینی، الآن قرۃ عینی، اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہو چکی ہیں، اب ان کو کوئی نہیں بندر خنزیر بنائے گا، یہ میری طرف سے اضافہ ہے۔ آپ نے کہا الآن قرۃ عینی، اب میری آنکھ ٹھنڈی ہے، اللہم الرفیق الاعلی، اللہ بلا لے اپنے پاس۔ تو جبریل ایک دم غمگین ہو گیا، کہ یا رسول اللہ اگر آپ نے جانے کا فیصلہ کیا ہے تو میرا بھی آج دنیا میں آخری دن ہے، آج کے بعد میں بھی لوٹ کے کبھی نہ آؤں گا۔ پھر آپ نے ملک الموت سے فرمایا اللہ کے امر کو پورا کرو۔ اوہو، جو چند لمحات باقی تھے اس میں بھی امت کو نصیحت سے خالی نہیں جانے دیا، ان اوقات کو 2 لفظ فرمائے، 2 لفظ میں سارا دین بیان کر دیا، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ ابھی رمضان میں اتنے بڑے حادثے کے بعد بھی لوگ نماز نہیں پڑھ رہے۔ دوسری نصیحت وما ملکت ایمانکم، اپنے ماتحتوں سے برا سلوک نہ کرنا، اپنے غلاموں سے، نوکروں سے، ماتحتوں سے، غریبوں سے۔ اس ما ملکت ایمانکم سے صرف غلام مراد نہیں، سارا کمزور طبقہ، غریب طبقہ، مسکین طبقہ، کہ میرا اللہ کہتا انا عند المنکسرۃ قلوبہم، ٹوٹے دلوں میں تمہیں رب ملے گا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ کہاں ہوں گے؟ کہ اپنی امت کے غریبوں کے ساتھ کھڑا ہوں گا میں۔
عائشہ، آپ نے کہا عائشہ اگر تو یہ چاہتی ہے کہ اللہ تجھے اپنا قرب دے، مسکینوں سے محبت کیا کر۔ تو آپ نے کہا غلام ماتاحت سے اچھا سلوک کرنا، اچھا سلوک کرنا۔ اے ہے گالیوں کے بم پھٹ رہے ہیں روزانہ۔ ماں بہن کی جب کوئی گالی دیتا ہے، کسی نوکر کو، کسی ڈرائیور کو، کسی ماتحت کو جب کوئی ماں بہن کی گالی دیتا ہے تو کائنات پھٹنے کے قریب ہو جاتی ہے۔ سنو، میں ذمہ داری سے تمہیں کہہ رہا ہوں، بیت اللہ کا توڑ دینا چھوٹا جرم ہے، اور کسی مسلمان کو ماں بیٹی بہن کی گالی دینا بڑا جرم ہے۔ دونوں نصیحتیں تار تار ہو گئیں۔ نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑ، اسلام آباد کی امت نماز نہ چھوڑنا، پاکستان کی امت، ہند و سندھ کی امت، ایران و توران کی امت نماز نہ چھوڑنا۔ 95% نماز چھوڑ گئے۔ رمضان میں کوئی 10% بڑھ جاتے ہیں، 70-80% رمضان میں بھی نہیں پڑھ رہے۔ اس وقت یہ مسئلہ اللہ سے حل کروائے، یا اللہ مہربانی کرنا میری امت پر عذاب بھی آئیں، وہ نہ آئیں جو پہلوں پر آئے تھے، کہ کوئی بندر بن گیا، کوئی خنزیر بن گیا، کوئی پتھر بن گیا۔ قوموں کو اللہ نے پتھر بنا دی۔ اصاف و نائلہ نے بیت اللہ میں زنا کیا، اللہ نے دونوں کو پتھر بنا کے پھینک دیا۔ پھر ایک اور حدیث آپ کو سناتا ہوں، یہ ترمذی کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کو روایت کرتے ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کو روایت کرتے ہیں۔ اذا اتخذ الفیء دولا والامانة مغنما والزکاة مغرما وتعلم لغیر الدین وأتاع الرجل زوجته وعق أمه وأدنى صديقه وأقصى أباه وساد القبيلة فاسقهم وكان رئيس القوم أرذلهم وأكرم الرجل مخافة شره وظهرت القينات والمعازف وارتفعت الأصوات في المساجد وشربت الخمور ولعن آخر هذه الأمة أولها۔ 15 باتیں آپ نے فرمایا جب حکومت کے اہلکار بددیانت ہو جائیں گے، جب حکومت کے افسران حکومت کا خزانہ خود لوٹ لیں گے۔ اب آپ ذرا انصاف کرتے جانا کہ یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی۔ جب حکومت کے افسران حکومت کا خزانہ خود لوٹ لیں گے، غریب کے پاس، عوام کے پاس، عوام کا اکٹھا کیا ہوا پیسہ ان کی طرف واپس نہیں لوٹے گا، بلکہ حکومت کے افسران کے بیچ میں ہی تقسیم ہو جائے گا۔ اذا اتخذ الفیء دولا، یہ ہو رہا ہے بھائی کہ نہیں ہو رہا؟ ہونے والے کی دلیل کیا دینی؟ خبر دینے والے کی خبر سچی ہے۔ جب حکومت کے کارندے حکومت کا خزانہ خود لوٹ جائیں گے۔ ایک واقعہ سنانے کو، میرے دوست تھے سیکٹری، ریٹائر ہو گئے، کہنے کہ میری اسلام آباد پوسٹنگ ہو گئی، وہ واپس جلدی آ گئے، 6 مہینے بعد واپس آ گئے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے کہ میں نے سوچا اگر 1 سال رہ گیا تو یا پاگل ہو جاؤں گا یا اوروں کی طرح بددیانت ہو جاؤں گا۔ کہ میں اس عہدے پر پہنچ کر آج تک گھر نہیں بنا سکا، اور شام کو جب بیٹھتے کوئی کہتا ہے سوئٹزرلینڈ میں اتنے پیسے اکٹھے ہو گئے، امریکہ میں اتنے ہو گئے، انگلستان میں اتنے ہو گئے، اتنے پلاٹ بن گئے، اتنی جائیداد بن گئی، تو سن کہنے لگے 2 باتوں میں سے ایک کا ہونا یقینی مجھے نظر آنے لگا کہ یا میں پاگل ہو جاؤں گا یا میں کرپٹ ہو جاؤں گا۔ میں محنت کر کے پھر آ کے کھڑے لین لگ گیا ہوں کہ باقی ایام گزار دوں۔ اذا اتخذ الفیء دولا، جب حکومت کے افسران حکومت کا پیسہ خود کھا جائیں گے۔ دیکھو میرے بھائیو، یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، جزا سزا کی نہیں ہے۔ اللہ ظالم کو بھی دیکھتا ہے، مظلوم کو بھی دیکھ۔ ایک سیکٹری ریٹائر ہو رہا ہے، گھر نہیں بنا سکا۔ ایک سیکٹری وہ ریٹائر ہو رہا ہے اور اس کے خزانے بھرے پڑے ہیں، تو میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ ایک DIG IG، ایک تھانے دار ریٹائر ہو رہا ہے اور اس کے پاس بچے کی فیس کے پیسے کوئی نہیں ہیں، اور ایک ریٹائر اور تم مزے کی بات بتاؤں، چند دن پہلے مجھے 2 نوجوان ملنے آئے، کہا جی ہم انگلینڈ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، کوئی ہمیں نصیحت فرمائے۔ میں نے پوچھا تمہارے والد کیا کرتے ہیں؟ کہا جی پٹواری ہیں۔